میں نے جان بوجھ کر ایسا لباس پہنا جو شاید میں کبھی زندگی میں پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اس سب کے پیچھے ایک واضح مقصد چھپا ہوا تھا۔ مجھے امتحان لینا تھا کہ میرا نوکر مجھ سے کتنا وفادار ہے۔ اور پھر ایک شب میرے نوکر نے ضبط کی ساری حدیں پار کر دی، اور جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ شاید یہ واقعہ یا یہ کہانی سننے والوں کو کچھ عجیب لگے، لیکن یہ سب کچھ اسی دنیا میں ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ کہانی میری ایک دور کی رشتہ دار کی ہے جو کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح اس نے اپنے نوکر کا امتحان لینا چاہا اور اس کے نوکر نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ واقعی میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کم عمر افراد اگر یہ کہانی سن رہے ہیں تو وہ اسے یہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد صرف معاشرے کی عکاسی کرنا ہے۔ میرا نام رشیدہ ہے اور میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ جو مجھے دیکھتا وہ مبہوت رہ جاتا۔ میری خوبصورتی کے چرچے سارے خاندان میں ہوتے تھے۔ جو بھی مرد ایک دفعہ مجھے دیکھتا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا۔ لیکن قسمت کے معاملے میں بہت ہی بد نصیب ثابت ہوئی تھی۔ نہ ہی روپے پیسے کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی حسن میں میرا کوئی ثانی تھا۔ میرا قد کاٹ اور جسامت 14-15 سال کی عمر سے ہی اتنے بھرپور تھے کہ مجھ پر اٹھنے والی نگاہ جھکنا بھول جاتی۔ میں گھر سے نکلتی تو سارے مردوں کی نظریں مجھ پر جم جاتی۔ میری اسی اٹھان اور خوبصورت جوانی کی وجہ سے میرے ماں باپ کو میری فکر ستانے لگی۔ میرے ماں باپ ویسے بھی جلد سے جلد میری شادی کر کے اپنا فرض پورا کرنا چاہتے تھے۔ دراصل میرا تعلق اس اپر کلاس سے تھا جہاں رشتوں کو کوئی خاص حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ ہر کوئی ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور میرے ماں باپ بھی میری شادی کے بعد ایسے ہی ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ میرے باپ نے اپنے کاروباری دوست کے بیٹے ساجد سے میرا رشتہ طے کر دیا اور 18 سال کی عمر میں ہی میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے بڑے سے بنگلے میں چلی آئی۔ میرا شوہر بھی بہت ہی خوبصورت اور جوان تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے تو لوگوں کی نظریں ہم پر ٹھہر سی جاتی۔ ہر کوئی ہماری جوڑی کو خوب نظر لگاتا، اور میں یہ سوچ کر خوشی سے سرشار ہو جاتی کہ خدا نے میرے حصے میں ساری خوشیاں لکھ دی ہیں۔ اپنے ماں باپ کے گھر میں تنہائی کا شکار رہی تھی، مگر اب ساجد کی محبت نے مجھے مکمل کر دیا تھا۔ لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ آزمائشیں بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ میری اور ساجد کی شادی کو 3 سال ہونے والے تھے، لیکن خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ میری ساس سسر ہر وقت اولاد کی خواہش کرتے، اور میری ساس کے رویے میں کافی حد تک بدلاؤ بھی آ گیا تھا۔ ان 3 سالوں میں ان کی محبت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ان کی ہر وقت یہی تمنا رہتی کہ کب میں انہیں کوئی خوشخبری سناؤں اور وہ خوشی میں جھوم اٹھیں، لیکن یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اولاد تو قدرت کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی جب ہماری گود میں کوئی خوشی نہ آئی تو میری ساس نے ساجد سے دوسری شادی کرنے کا کہہ دیا۔ ساجد مجھ سے سچی محبت کرتے تھے، اسی لیے پہلے تو انہوں نے اپنی ماں کو صاف انکار کر دیا، لیکن روز روز کے بڑھتے ہوئے اصرار اور دباؤ کی وجہ سے وہ مجھے لے کر ایک دوسرے بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب زندگی میں کچھ سکون آ جائے گا، لیکن یہ سوچ محض چند دنوں کی مہمان ثابت ہوئی۔ ایک دن ساجد دفتر سے گھر لوٹ رہے تھے کہ بریک فیل ہونے ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ 22 سال کی بھری جوانی میں ہی میں بیوہ ہو گئی۔ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلے کیسی زندگی گزارتی، یہی سوچ کر عدت کے دن گزارے اور پھر اپنے ماں باپ کے گھر چلی آئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رخصت ہونے کے بعد بیٹیاں پرائی ہو جاتی ہیں، بالکل سچ ہی کہتے ہیں۔ عدت کے چند مہینوں میں ہی میری بھابھیوں نے مجھ پر یہ باور کروا دیا کہ میں ان کے لیے محض بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اپنے خاندان کے عجیب عجیب لڑکوں کے رشتے وہ میرے لیے لے کر آنے لگیں۔ ابھی تو میں ساجد کے موت کے غم سے ہی باہر نہیں آئی تھی۔ دوسری شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے چند دنوں سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ میری ذات سے انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ ان کے تلخ رویوں کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ساجد کے بنگلے میں واپس شفٹ ہو جاؤں گی۔ اکیلے زندگی گزارنا ان منافقوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر تھا، جو میرے منہ پر تو بہت اچھے تھے، لیکن میری پیٹھ پیچھے مجھے صرف اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہتے تھے۔ عدت مکمل ہوتے ہی میں اپنے بنگلے میں واپس آ گئی تھی۔ ساجد کا کاروبار ان کے بابا نے سنبھال لیا تھا اور خرچے کی ایک خاص رقم میرے اکاؤنٹ میں باقاعدگی سے ٹرانسفر ہونے لگی تھی۔
میں شروع سے ہی ناز و نام میں پلی بڑھی تھی، اسی لیے کام کاج کی تو مجھے عادت نہیں تھی۔ ہمیشہ نوکر چاکر میرے آگے پیچھے رہے تھے، لیکن اتنے دن بنگلہ بند رہنے کی وجہ سے سارے ہی ملازم کام چھوڑ گئے تھے۔ البتہ میری ایک پرانی ملازمہ میرے ساتھ چلی آئی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ اس نے مجھ سے چھٹی کی درخواست کی تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کے بغیر تو میں بالکل بھی گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی، بی بی جی میں گاؤں جاؤں گی تو وہاں سے اپنے بھائی کو بھیج دوں گی، وہ آپ کے سارے کام کاج کر دے گا اور آپ کا بہت خیال بھی رکھے گا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے اپنے بھائی کو بلوا لے پھر چلی جائے، تاکہ اسے کام بھی بتا سکے۔ وہ فوراً مان گئی اور اس نے اپنے بھائی فیصل کو گاؤں سے بلوا لیا۔ اس کا بھائی ایک 17 سال کا خوبصورت اور جوان لڑکا تھا، جسے دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ مجھے تو لگا 13-14 سال کا بچہ اس کا بھائی ہوگا، لیکن یہ تو اچھا خاصا جوان لڑکا تھا۔ میری ملازمہ نے اسے گھر کا سارا کام سمجھا دیا تھا۔ وہ لڑکا بہت ہی بھلا تھا، بہت تیزی سے ہاتھ چلا کر کام کر رہا تھا۔ 2 دن میں اس کی بہن نے اس کو سارا کام سمجھا دیا اور اس کے بعد وہ مجھ سے کچھ مہینوں کی چھٹی لے کر گاؤں چلی گئی۔ دراصل بیمار تو وہ تھی ہی، لیکن اب اس کے گھر والوں نے اس کی شادی بھی طے کر دی تھی اور شاید وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آنے والی تھی۔ میری ملازمہ چلی گئی اور اس کا بھائی بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہنے لگا۔ زیادہ لوگ ہی نہیں تھے، اس لیے میں زیادہ نوکروں کا جھنجھٹ بھی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح فیصل ناشتہ لے کر کمرے کے دروازے پر آ موجود ہوا۔ میں روزانہ صبح 10 بجے ناشتہ کرتی تھی۔ میں نے اسے کمرے کے اندر ہی بلا لیا۔ میں ابھی تک نائٹ ڈریس میں ہی تھی اور بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ وہ میرا ناشتہ ٹیبل پر رکھنے کے بعد سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، جیسے میرے اگلے حکم کا منتظر ہو۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ 17 سال کا تھا، لیکن شاید گاؤں کی آب و ہوا نے اسے عمر سے زیادہ ہی بڑا کر دیا تھا۔ وہ ایک بھرپور اور توانا مرد نظر آتا تھا۔ جانے کیوں اچانک ہی مجھے اس کی موجودگی سے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ اتنے بڑے بنگلے میں وہ میرے ساتھ اکیلا تھا اور دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے خوف آنے لگا کہ میں بھی جوان ہوں اور وہ بھی۔ میری خوبصورتی پر تو ویسے ہی بہت سے آدمی مرتے تھے، یہ فیصل کی نیت بھی نہ بدل جائے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہی ایک جوان لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، جبکہ مجھے اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ میں خود بھی ایک جوان بیوہ ہوں اور اتنے بڑے گھر میں تنہا ہوں۔ میں نے فیصل کو دن بھر کے ڈھیر سارے کام بتا دیے تھے اور وہ فوراً ہی کاموں پر لگ گیا تھا، لیکن میرے دل و دماغ پر ایک عجیب سا بوجھ آ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی نئے بھروسہ مند ملازم کا انتظام کر لوں گی اور پھر فیصل کو نکال لوں گی۔ مجھے اپنے گھر سے آئے کافی دن ہو گئے تھے، لیکن میرے گھر سے اب تک کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میرے ماں باپ اپنے پوتے پوتیوں میں اس قدر مگن تھے کہ شاید انہیں میری تنہائی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سسرال والے تو پہلے ہی مجھے ناپسند کرنے لگے تھے، ان کے لیے میرا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نئی ملازمہ کے لیے کس سے کہوں، اور پھر اتفاق سے اسی دن میری ایک پرانی دوست بانو مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ وہ شادی ہو کر باہر ملک گئی تھی اور اب چھٹیوں میں واپس آئی تھی، تو اسے میرے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ میں اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میری بربادی کی داستان سن کر وہ بھی دکھی ہو گئی تھی۔ کافی دیر ہم دونوں ایسی ہی باتیں کرتے رہے اور پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک بھروسہ مند ملازمہ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ فیصل کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ لڑکا ہے تو صحیح اور کام بھی اچھا کر رہا ہے، پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے نئی ملازمہ ڈھونڈنے کی؟ میں نے اسے اپنے دل میں آنے والے وسوسوں کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی، رشیدہ تم بھی کیا بیوقوفوں والی باتیں کرتی ہو؟ خود ہی کہہ رہی ہو کہ اس کی بہن سالوں سے تمہاری وفادار ملازم ہے اور فیصل بھی بہت شریف ہے، پھر خود بھی پریشان ہو رہی ہو۔ میری مانو تم نئی ملازمہ کی جھنجھٹ میں نہ پڑو، آج کل کی ملازمائیں بھی کچھ کم نہیں ہیں، بے حساب چھٹیاں کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک گھر کی خبر دوسرے گھر میں پہنچا دیتی ہیں۔ تم تو ویسے ہی اکیلی رہتی ہو، خدا نخواستہ کہیں نئی ملازمائیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ بانو کی بات سن کر تو میں مزید پریشان ہو گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، فیصل پر تو میں پھر بھی بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی، بالکل نئی ملازمہ پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ جاتے جاتے میں بانو سے کہنے لگی کہ اگر ایسا ہی ہے تو فیصل کا ٹیسٹ لے لوں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بانو کی بات مجھے کچھ سمجھ آ گئی تھی، اس کا مشورہ مجھے ٹھیک ہی لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ایک دفعہ ہی فیصل کا ٹیسٹ لے لیتی ہوں، اور اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گی، کیونکہ نہ ہی اس بنگلے کو چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی دوسری شادی کرنے کا۔ ویسے بھی مجھے اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ قدرت نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی، تو پھر دوسری شادی کر کے بھی مجھے کیا حاصل ہوتا؟
اس لیے میں نے اکیلے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میرے اس فیصلے کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے مزید دور ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ہی جلد سے جلد میری دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، اور میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب میری زندگی میں کسی مرد کی کوئی جگہ نہیں۔ تنہا رہنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا اور فیصل کا امتحان لینے کا بھی۔ پیسوں اور عزت دونوں ہی معاملے میں اس کا ٹیسٹ لینا چاہتی تھی۔ اس لیے شام کے وقت میں نے جان بوجھ کے بہت سارے پیسوں سے بھرا ہوا بیگ کچن کے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیا اور خود اپنے گھر سے نکل پڑی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ فیصل اس بیگ کے ساتھ کیا کرے گا۔ 2 گھنٹے تک میں بازار میں گھومتی رہی۔ گھر کا جو بھی ضروری سودا و سامان لینا تھا لے کے گھر پہنچی تو وہ بیگ کاؤنٹر پر موجود نہیں تھا۔ فیصل بھی مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آیا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکا۔ میں سارا سامان رکھ کر اپنے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ بیگ میرے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ جلدی سے میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سارے کے سارے پیسے موجود تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سکون ہوا کہ فیصل کی نیت پیسوں پر خراب نہیں ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ چیز جانتا ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ اسی لیے میں نے دوسری طرح سے اس کا امتحان لینے کا سوچا۔ رات ہونے سے پہلے فیصل سارے گھر پر ایک نظر ڈال کر اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے جاتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ پیسے کوارٹر پر جانے والے رستے پر گرا دیے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ پیسے فیصل کی نظروں میں ضرور آئیں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سکون سے لیٹ گئی اور مجھے صبح کا انتظار تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس امتحان میں وہ پاس ہوگا یا فیل۔ میں سوچ رہی تھی کہ ساری رات شاید مجھے انتظار میں نیند ہی نہ آئے، لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ مجھے کمرے میں آ کر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، لیکن فیصل کی آواز سن کر میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ سر جھکائے کمرے میں آیا اور میرے آگے پیسے رکھ کر کہنے لگا، یہ اسے کوارٹر کے راستے پر ملے ہیں اور یہ اس کے نہیں ہیں۔ فیصل کی وفاداری نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ پیسے تقریباً ₹1,00,000 کے قریب تھے۔ میں نے فیصل سے کہا کہ یہ پیسے میرے بھی نہیں ہیں، تم چاہو تو یہ پیسے رکھ سکتے ہو۔ میں اسے اس کی وفاداری کا انعام دینا چاہتی تھی۔ فیصل ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میڈم، میں ہلال کا لقمہ کھاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ پیسے آپ کے ہیں یا کسی اور کے، لیکن یہ میرے نہیں ہیں، اس لیے میں انہیں کسی صورت نہیں رکھ سکتا۔ وہ خالی ہاتھ واپس چلا گیا تھا اور پیسے میرے سامنے پڑے رہ گئے تھے۔ میرا دل اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ فیصل کی نیت بالکل صاف ہے اور وہ کبھی بھی میری کسی بھی قیمتی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اب صرف ایک ہی چیز رہ گئی تھی اور وہ تھی ہم دونوں کے درمیان کی عزت۔ میں ابھی بھی جوان تھی اور وہ بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایسے میں ہمارا ایک ساتھ بنگلے میں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ یہ بات میں بھی جانتی تھی، لیکن میں کسی غیر شخص کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اگر فیصل آخری مرحلے کو پار کر جاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے میرا وفادار ملازم بن جاتا، اور یہی سوچ کر میں نے سرخ رنگ کی ساڑی زیب تن کی اور 16 سنگار کر لیا۔ جبکہ بیوہ ہونے کے بعد سے میں نے کبھی اتنا سنگار نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک نظر آئینے پر ڈالی تو میں کیا قیامت ڈھا رہی تھی۔ میری نظریں اپنے ہی حسن پر نہیں ٹھہر پا رہی تھیں، تو فیصل کیسے میری اس خوبصورتی کی تاب لا سکتا تھا؟ میں پوری طرح تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ فیصل سے کہا کہ وہ شام کی چائے لے کر میرے ساتھ ہی بیٹھ جائے۔ فیصل سر جھکائے شام کی چائے لے کر آیا تو میں نے اسے زبردستی اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس کے بارے میں سوال پوچھنے لگی۔ وہ کبھی کبھی مجھے نظر اٹھا کر دیکھتا اور پھر فوراً ہی نظر جھکا لیتا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی مجھے نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا، تو میرے ہر سوال کا جواب بہت ہی مہذب انداز میں دے رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ عزت دار اور شرم و حیا کا پیکر ہو۔ سچ تو یہی تھا کہ میں فیصل کے کردار سے مرعوب ہو گئی تھی۔ واقعی وہ ایک با کردار شخص تھا، لیکن میں مزید کچھ دن اور اس کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ اسی لیے ہر دن میں نئے لباس پہن کر تیار ہوتی اور کبھی اسے ڈرائنگ روم میں اپنے پاس بٹھا لیتی تو کبھی گارڈن میں۔ ایک دن رات کے وقت میں اس کے کوارٹر کے پاس پہنچ گئی اور اسے آواز دے کر باہر بلایا تو وہ فوراً ہی چلا آیا۔ میں نے گلابی رنگ کی نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ فیصل مجھے ایک نظر بھر کر ضرور دیکھے گا، لیکن وہ آج بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے فیصل سے کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے کافی بنا کر دے۔ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا۔ میں اس کے آگے کچن کاؤنٹر سے لگ کر ہی کھڑی ہو گئی۔ میرے بال پوری طرح کھلے ہوئے تھے اور میری نظریں فیصل پر ہی جمی ہوئی تھیں، لیکن وہ کافی بنانے میں مگن تھا۔ اس نے کافی بنا کر میرے آگے رکھ دی اور جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ اس کے اس انداز نے مجھے پوری طرح شاکڈ کر دیا۔ وہ کس طرح میری خوبصورتی سے نظر چرا گیا تھا، یہ بات میرے لیے بالکل انوکھی تھی۔ شاید وہ میرا بھروسہ جیتنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آج تک
میری زندگی میں جتنے بھی مرد آئے تھے وہ جب مجھے دیکھتے تو نظر جھپکنا بھول جاتے۔ ایک شام میں نے بلیک کلر کا خوبصورت سا بلیک گاؤن پہنا اور بالوں کو کھول کر پوری طرح تیار ہو گئی۔ مجھے اس بات پر یقین آ چکا تھا کہ فیصل مجھ پر نظر نہیں ڈالے گا، اسی لیے میں نے اپنے لباس کو مزید بے باک کر دیا تھا۔ میری سفید رنگت اس سیاہ لباس میں پوری طرح کھل رہی تھی۔ میں بستر پر نیند دراز ہو گئی اور میں نے جان بوجھ کر فیصل کو بلوا لیا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے اور میرا سر دبا دے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے میرا سر دبانے لگا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ بس آج فیصل کا امتحان ختم ہو گیا۔ وہ بہت ہی باکردار شخص ہے اور اب مجھے اسے مزید آزمانے کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن اچانک ہی فیصل نے کچھ ایسا کیا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ پوری طرح بے قابو ہو گیا اور اس نے میرے پیروں کے پاس بڑی چادر اٹھا کر میرے وجود پر ڈال دی تھی اور مجھ سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نظریں جھکائے کہہ رہا تھا، میڈم میں مزید آپ کے پاس کام نہیں کر سکتا۔ میں ایک شریف اور عزت دار لڑکا ہوں اور اپنے نفس پر قابو رکھتا ہوں، لیکن آپ کی بے باکی اور لباس مجھے میرے ایمان سے بھٹکا رہے ہیں۔ میں ایک مرد ہوں اور قدرتی طور پر صنف مخالف کی طرف کشش رکھتا ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنے کردار کو پوری طرح بچا کر رکھا ہے، لیکن اب یہ میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میں اور آپ اس بنگلے میں تنہا رہتے ہیں اور اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے ہمارے درمیان تیسرا شیطان آ چکا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ابھی تک تو میں نے خود پر قابو رکھا ہے، لیکن کہیں کسی دن میں اپنے نفس کا غلام بن کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ زندگی بھر اپنے آپ سے بھی نظر نہ ملا سکوں۔ وہ لمبا چوڑا جوان مرد میرے آگے کھڑا آنسو بہا رہا تھا اور میں شرمندگی کے گہرے سمندر میں غرق ہو گئی تھی۔ وہ تو عزت سے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن میں ہی اسے ورغلانے جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ نہ جانے میں اس کا امتحان لے رہی تھی یا خود کو اس کے آگے پیش کر رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اگر کسی کمزور لمحے میں وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتا اور میرے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھتا تو میں اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتی اور اسے بھی بدکردار سمجھ لیتی، جبکہ غلطی تو سراسر میری اپنی تھی۔ وہ واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور اسے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں تو بس اس کا امتحان لینا چاہتی تھی، لیکن خود بھی ناکام ہو گئی۔ میں اس کے آگے خود کو بہت چھوٹا اور کمتر محسوس کر رہی تھی۔ فیصل کہنے لگا، میڈم آپ خوبصورت بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، آپ کو میرے جیسے لڑکی کے ملازم رکھنے کی بجائے کسی اچھے اور نیک شخص سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا اعتبار رشتوں پر سے ہٹ گیا ہے، کیونکہ میں جس اپر کلاس میں رہتی ہوں وہاں رشتوں اور جذبات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میرے اپنے ماں باپ 2 دن پہلے کچھ مہینوں کے لیے میرے بڑے بھائی کے پاس امریکہ چلے گئے ہیں۔ ویسے بھی وہ لوگ جب تک یہاں تھے تب تک بھی ان کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر ہی تھا۔ فیصل کہنے لگا کہ آج نہیں تو کل آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہی ہے۔ میں کچھ عرصے تک آپ کے پاس ملازم رہنے کے لیے راضی ہوں، لیکن آپ کسی دوسرے ملازم کا انتخاب جلدی کر لیجئے گا۔ میں گہری آہ بھر کر رہ گئی۔ میں نے اپنی نادانی میں ایک وفادار ملازم کو کھو دیا۔ میں جان گئی تھی کہ اب وہ کسی بھی صورت ہمیشہ میرے پاس نہیں رہے گا۔ کچھ دن بعد فیصل نے گاؤں کی ایک لڑکی کو میرے پاس ملازم رکھ دیا اور خود مجھ سے الوداعی ملاقات کر کے ہمیشہ کے لیے گاؤں لوٹ گیا۔ آج بھی میں جب بھی فیصل کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں۔ وہ آج کے دور میں ایک نیک سیرت انسان تھا جس نے کئی بار موقع ملنے کے باوجود بھی کبھی مجھ پر بری نظر نہیں ڈالی تھی۔ ایک بات میں نے اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ ہر رشتہ آزمانے کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہمارے آزمانے کا طریقہ دوسرے انسان کو ہم سے متنفر کر دیتا ہے۔ کچھ رشتوں پر بنا آزمائے ہی اعتبار کر لینا چاہیے۔ میں پہلے دن سے جانتی تھی کہ فیصل ایک اچھا انسان ہے، لیکن اسے آزمانے کے چکر میں نے اسے کھو دیا تھا۔ میری آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے قیمتی رشتوں کو جان بوجھ کر کبھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو انہیں کھونا پڑ جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ سچا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔